جنگل کا بادشاہ اور عقلمند خرگوش۔ ایک بڑا جنگل تھا جہاں ایک طاقتور اور بے رحم شیر حکمرانی کرتا تھا۔ وہ روزانہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کئی جانوروں کا بیجا شکار کرتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور خوف میں زندگی گزار رہے تھے اور شیر کے ظلم سے نجات پانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ جانوروں کا معاہدہ۔ ایک دن تمام جانور شیر کی غار کے باہر جمع ہوئے اور ڈرتے ڈرتے شیر سے درخواست کی کہ وہ اپنا بیجا شکار روک دے۔ انہوں نے شیر کو یہ تجویز دی کہ روزانہ ایک جانور خود اس کے پاس کھانے کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ اس طرح شیر کی بھوک بھی مٹ جائے گی اور جنگل میں امن و امان بھی رہے گا۔ شیر کو یہ تجویز پسند آئی کیونکہ اس طرح اسے شکار کی محنت سے چھٹکارا مل گیا اور اس نے یہ معاہدہ قبول کر لیا۔ عقلمند خرگوش کی باری۔ کچھ عرصہ یوں ہی گزر گیا، یہاں تک کہ باری ایک چھوٹے اور نہایت عقلمند خرگوش کی آئی۔ جانوروں میں پریشانی تھی، لیکن خرگوش نے سب کو تسلی دی اور کہا کہ وہ شیر کے غرور کو توڑنے کی کوشش کرے گا۔ خرگوش جان بوجھ کر مقررہ وقت سے بہت دیر بعد شیر کے پاس پہنچا۔ شیر بھوک سے بے حال تھا اور غصے سے دہاڑ رہا تھا۔ تدبیر اور چالاکی۔ شیر نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو خرگوش نے معصومانہ انداز میں کہا، اے جنگل کے بادشاہ، میں تو وقت پر آ رہا تھا، لیکن راستے میں مجھے ایک دوسرا شیر ملا جو خود کو اس جنگل کا اصلی بادشاہ بتا رہا تھا۔ اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ وہ آج مجھے کھائے گا کیونکہ یہ سلطنت اس کی ہے۔ میں بڑی مشکل سے اس سے چھپ کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ شیر کو یہ سن کر سخت غصہ آیا۔ اس کا غرور مجروح ہوا اور وہ فوراً دوسرے شیر کو سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اس نے خرگوش کو حکم دیا کہ وہ اسے اس دوسرے شیر کے پاس لے چلے۔ انجام۔ خرگوش شیر کو ایک پرانے گہرے کنویں کے پاس لے گیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ خرگوش نے کنویں کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھیے بادشاہ، وہ غاصب شیر اسی کنویں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ شیر نے جھک کر کنویں میں دیکھا تو پانی میں اسے اپنی ہی پرچھائی یعنی عکس اور ساتھ ہی خرگوش کی پرچھائی بھی نظر آئی۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ واقعی دوسرا شیر ہے جو خرگوش کے ساتھ کھڑا ہے۔ غرور اور غصے میں اندھا ہو کر شیر نے زور سے دہاڑ ماری۔ کنویں میں اس کی دہاڑ کی آواز گونجی جسے شیر نے دوسرے شیر کا جواب سمجھا۔ غصے سے بے قابو ہو کر شیر نے فوراً اس دشمن پر حملہ کرنے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور گہرے پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ اخلاقی نتیجہ۔ اس طرح چھوٹے سے خرگوش نے اپنی عقل اور حاضر دماغی سے پورے جنگل کو ظالم شیر کے چنگل سے آزاد کرایا۔ کہانی کا مرکزی سبق، طاقت ہمیشہ نہیں جیتتی بلکہ عقل، تدبیر اور ہوشیاری، وزڈم اینڈ وٹ، بڑی سے بڑی طاقت پر قابو پا سکتی ہے۔